آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں سب سے جو بری بلا اور حالت اور کنڈیشن ہے وہ ہے بے حیائی اور بے شرمی۔ آج کی تاریخ میں انسان ہر قید و بند سے آزاد ہو کر کے، یوں کہنا چاہیے مادر پدر آزاد ہو کر کے یہ چاہتا ہے کہ ننگے گھومیں، ننگے ناچیں اور فحاشی اور بے حیائی کو عام کریں۔ اس کام میں چھوٹے سے لے کے بڑا تک، بڑے سے لے کے چھوٹا تک، مرد سے لے کے عورت تک، عورت سے لے کے مرد تک، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، کمیٹیوں سے لے کر کے سنستھانوں کے تمام تر ذمہ داروں تک، سب کا ایک ہی کام اور ایک ہی مشغلہ ہے: بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، الا ماشاءاللہ۔ آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ہم اپنی نسلوں کو کس طرح سے بے شرمی اور بے حیائی، فحاشی، عریانیت، ننگا پن اس سے بچا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج آج ہماری قوم کے سامنے، اور جب اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے سنستھان، ہماری تنظیمیں، ہماری انجمنیں، قوم کے ٹھیکیدار اور ذمہ دار وہی ناچنے لگ جائیں اور اپنے بچیوں اور پڑھنے والی لڑکیوں کو ناچ نچوانے لگ جائیں، تو ایسی کنڈیشن میں قوم کے لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے یا تو وہ خود مر جائیں یا پھر ایسے لوگوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینکیں جہاں سے دوبارہ یہ زندہ ہو کے واپس نہ آئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بلا شبہ جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی کا چرچا چاہتے ہیں، بے حیائی چاہتے ہیں، ننگا پن چاہتے ہیں، عریانیت چاہتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے آخرت اور دنیا میں دردناک عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب زمین میں گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دل میں اس گناہ سے نفرت کرتا ہے تو وہ شخص ایسے آدمی کی طرح ہے جیسے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہاں گناہ کیا جاتا ہے وہاں موجود نہیں ہے، کہیں اور ہے، مگر اس گناہ سے وہ راضی ہے، تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے وہ وہاں موجود ہو کر کے گناہ کر رہا ہو۔ اب جو لوگ موجود ہوں اور وہی گناہ کرتے اور کرواتے ہوں، اور صرف گناہ کرتے کرواتے ہی نہیں، اسی پہ تالی بھی بجاتے ہیں، لڑکیوں کے ناچنے پہ تالی بجاتے، ٹھیکیدار انہیں نچواتے ہیں، سانسکرتک پروگرام، جہنم کے پروگرام کو سانسکرتک پروگرام کا نام دیتے ہو۔ کیا یہی ذمہ دار اور ٹھیکیدار لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی نچوانا پسند کریں گے؟ کیا پوری قوم کا، پورے شہر کے مسلمانوں کا ضمیر مر گیا؟ ضمیر کم از کم ایسے دجالوں کا گریبان پاڑ کر کے گھسیٹنا چاہیے، ملعون کہیں کے۔ ہماری بچیاں یہاں پڑھنے اس لیے نہیں آتی کہ یہاں ناچ کریں اور گانے گائیں اور ڈانس کریں۔ کوئی زور زبردستی ہے؟ جو مدرسے مسلمانوں کے ہیں، جو اسکول مسلمانوں کے 99% مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پر کیا مجبوری آپ کو ہے یار؟ کم از کم وہاں تو آپ سسٹمیٹک ڈھنگ سے اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام کے دائرے اور لباس میں رہ کر کے انہیں تعلیم تو دے سکتے ہیں۔ پھر کیا فرق ہے اور تمہارے اندر کیا فرق ہے دنیا کی دہشت گرد تنظیموں میں اور تمہارے اندر؟ کیا فرق ہے دنیا کی ان تمام تر انجمنوں میں جو غنڈہ گردی کرتی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے، اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ یہ ننگا ناچ اس شہر میں ہو رہا ہے، اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے جس پلیٹ فارم کو قوم کے بڑے بوڑھوں نے خون پسینے کی کمائی سے سینچا۔ 25 پیسے، 20 پیسے، 50 پیسے ہتھوڑی کے پیچھے رکھ کر کے انجمن کو بسایا اور آباد کیا تھا۔ آج اس کا یہ حشر ہے، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بچیاں جو آج کی تاریخ میں قوم کے لوگوں کے سامنے، ٹھیکیداروں کے سامنے، ہزاروں کی موجودگی میں اس طرح سے ناچتی ہوں، تو کل انہیں ناچنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ ٹریننگ تو آپ نے دی ہے، اس کام کے لیے آمادہ تو تم نے کیا ہے اپنے انجمن کے اندر، اسکول کے اندر، مدرسوں کے اندر۔ پھر کیا ضرورت ہے جو شادی کے موقع پہ جے پور سے ہجڑے کیوں بلائے جاتے ہیں؟ نچوا لو انہیں کو، پیسے بچیں گھر میں رہیں گے۔ کیوں آتی ہے طوائف ناچنے کے لیے شادیوں میں مکرانے میں؟ نچوا لو انہیں بچیوں کو۔ حیرت اس بات پر ہے
کسی ایک شخص کا بھی ضمیر تو نہیں جاگ رہا ہے. ایمان بھی مردہ ہو گیا, ضمیر بھی مردہ ہو گیا, دل دماغ سب مردہ ہو گیا, کچھ احساس باقی نہیں ہے. ایسی ہو گیا جیسے گنبد کے اوپر پانی ڈالا جائے تو کوئی ایک بھی قطرہ گنبد پر نہیں رکتا, سب نیچے آ جاتا ہے. وہ کنڈیشن ہو گئی ہے. افسوس کی بات ہے, فحاشی عریانیت کا سیلاب بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان نسلوں کو بہا کر کے بلاخیز طوفان بن کر کے جہنم کے کھڈے میں لے کے جا رہا ہے. اسلام میں ناچنا اور گانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کون لوگ ناچ رہے ہیں اور کون لوگ مسلم بچیوں کو اس پلیٹ فارم پہ نچوا رہے ہیں جو قوم نے انجمن اصلاح المسلمین کا نام دے رکھا تھا, اس پلیٹ فارم سے نچوا رہے ہیں. اغیار اگر اپنے اسکول میں یہ حرکت کرتے ہیں تو بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے, وہ غیروں کا اسکول ہے, یہ تو اپنے اسکول ہیں, یہ تو اپنے مدرسے ہیں, یہ اپنے لوگ ہیں, اسی میں کوئی بھی دوسرا نہیں. سب ممبر, سارے صدر, سیکریٹری, خزانچی مہودے, الٹے پلٹے سلٹے سب بنام مسلم ہی ہیں. پھر یہ جنگلی قانون اور جنگل کا راج یہ کیوں چلتا ہے؟ کیا کوئی ہے قوم کے اندر, شہر کے اندر جو ایسے لوگوں سے پوچھ سکے کہ جناب اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ یہی حال اگر رہ گیا نا تو شاید کوئی گھر بچے جس گھر کی بچیاں ناچنے اور گانے کا کام نہ کریں. جب گناہ عیب نہیں رہ جاتا نا, جب آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو یہ سب سے خطرناک پوزیشن ہوتی ہے. جیسے کوئی مرض آدمی کو لگ گیا, اللہ نہ کرے, ایسا مریض بالکل مرنے قریب پہنچ جائے اور ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ نہیں جی آپ بہت پرہیز کیجئے, اس سے بچیے, اس سے بچیے, اس سے بچیے, اور وہ مریض اتنا زیادہ آزاد اور فرینکلی مزاج کا ہو, کچھ نہیں پرہیز کرتا, جس سے منع کیا ڈاکٹر نے وہی کام کرتا ہے, یعنی مرض کو مرض نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے مرض کے مریض کے لیے جلد ہی مرنے کا انتظار کیا جانا چاہیے. یہی بات ہے نا. اس سے خطرناک کنڈیشن یہ ہے جب قوم میں گناہوں کا پرچلن شروع ہو جائے اور ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے مسلم کمیونٹی کے ٹھیکیدار لوگ مسلم منچ سے مسلم بچیوں کو گناہوں پر اکسا کر کے انہیں نچواتے ہوں تو پھر یہ ہماری قوم کے مرض کا انتم چھڑ ہے. اسے مرنے میں اب زیادہ دیر نہیں. اتنی خطرناک کنڈیشن ہماری. حالانکہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہے نا, ہمارا بچہ کلمہ جانے چاہے نہ جانے مگر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ضرور جانتا ہے. ہمارا بچہ دین جانے چاہے نہ جانے مگر نچریوں کے نام ضرور جانتا ہے, گویوں کے نام ضرور جانتا ہے, ناچنے والی رقاصاؤں کے نام ضرور جانتا ہے. کیا ہو گیا ہماری؟ یہ حال ہمارے بچوں کا بھی ہے, یہی حال ہماری بچیوں کا بھی. اسی کو کہتے ہیں نا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج جو یہ برے حالات ہیں نا, معاشرے, سوسائٹی, ملک, بلکہ ہر گھر, ہر فرد کو بے حیائی اور بے شرمی کے جہنم میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں. اپنی نسلوں کو آپ بچا کیسے سکتے ہو, وہ راستہ ڈھونڈیے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اپنے بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا کر کیسے رکھ سکتے ہیں, وہ سسٹم کو تلاش کرنے کی ذمہ داری باپوں اور ماؤں کی ہے. اپنے بچوں کو غلام حسین, غلام عبد القادر جیلانی, غلام مخدوم سمنا, غلام معین الدین بنا کر کیسے رکھ سکتے ہیں, وہ جتن آپ کو کرنے ہیں, وہ راستہ آپ کو تلاش کرنا ہے تاکہ آپ اس راستے پہ چل کر کے اور اپنی نسلوں کو چلا کر کے ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ مارز وجود میں لا سکتے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی بند. کچھ دوستوں نے ارے یہ تو سانسکرتک پروگرام ہے, یہ فلاں پرو آیا ہے, اگر ہم ایسا نہیں کریں, تھوڑا کر لیا تو کیا جاتا ہے. اس شہر کا سروے کیجئے, کتنی مسلم بچیوں نے بھاگ کر غیروں کے ساتھ شادیاں کی ہیں. کچھ پتا ہے آپ کو یا میں بتاؤں؟ میرے پاس رپورٹ اس لیے جلدی آتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہی اکیلے چلانے والا ہے اس شہر میں. ایک صاحب کے پاس ایک ذمہ دار صاحب گئے کل پوچھنے کے لیے کہ آپ ذمہ دار آدمی کیوں نہیں ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام کیا گیا بچیوں کا ننگے پن کے ساتھ میں جو ہے نچوایا گیا, تو ان کا کہنا تھا ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے. کوئی مولانا صاحب, امام صاحب, ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے, مولانا تو ہے, تو پڑھا لکھا ہے, گھاس چھیلتا ہے, تیری ذمہ داری کیا دلالی کرنا. اس پوسٹ پر رہ کر کے اگر میں حق بات نہیں بولتا ہوں, مجھے مر جانا چاہیے. مجھے کوئی رائٹ نہیں کہ میں امامت کروں. امامت 5 وقتہ نماز کی کا نام ہے کیا؟
वजू के मसाइल समझाने का नाम है। इमामत नाम है कौम की सच्ची रहनुमाई करने का। जिंदगी के हर फील्ड में, हर मैदान में जो कौम की अच्छी सच्ची रहबरी रहनुमाई करे उसे इमाम कहते हैं, वरना इमाम नहीं, दलाल है, दलाल। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इत्तेफाक था, जो शिकायत लेके गया था उसके पास दाढ़ी नहीं थी, तो क्या कहते हैं जनाब, पहले दाढ़ी रखिए तब बात करने आइए। अब यही हो गया ना, जितने लोग बगैर दाढ़ी के अगर मुझसे मसला पूछने आए तो मैं इनको ये बोलूं पहले दाढ़ी रखो तब मसला पूछने आना, ये कोई उचित बात है? दाढ़ी रखना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन बगैर दाढ़ी वाला अगर मसला पूछने आता है तो क्या मैं ये कहूं जब तक तुम दाढ़ी नहीं रखोगे तब तक मैं मसला नहीं बताऊंगा? ये कौन सा जुनून है भाई साहब? इनकी हेकड़ी तो हम एक दिन में निकाल सकते हैं अगर हम सब मौलवी इकट्ठा हो जाए। नकेल डाल दे एक एक मेंबर के नकेल, जितनी नंगापन कर रहे हैं गुंडागर्दी, सदर सेक्रेटरी खजांची फजांची ना, इनकी ऐसी तैसी कर देनी। मगर दुख इस बात का है कि घर का भेदी ही लंका ढाने लग जाता है। आग दी सैयाद ने जब आशियाने को मेरे, आग दी सैयाद ने जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये कंडीशन है, अल्लाह की पनाह। इस बेहयाई ने वो कहर बर्पा किया कि मुस्लिम इदारे, अंजुमन सिर्फ मुसलमान इस्लाम के नाम पर, इस्लाह के नाम पर कायम हुए। उन इदारों में भी कमेटी के लोग मजमे आम में बैठकर अपनी ही कौम की जवान बेटियों को ओपन नचवा करके उनका नाच देखते हैं और तालियां पीटते हैं। वाह 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 वाह। जो अभी वहां हुआ है, नंगी औरतों को करके नचवाया है ना, परेड करवा जी मणिपुर में, क्या फर्क है उनमें और आप? ये जिम्मेदार लोग इतने जालिम, इतने ढीठ और इतने बेगैरत हो गए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन वीडियो वायरल होती हैं। अगर जिम्मेदार तुम्हारी खुद की बच्चियों को नचवा करके तुम्हारे सामने पेश किया जाए तो बताओ तुम्हारा हाल क्या हो? गैरों की बच्चियां हैं ना, इसलिए दर्द नहीं। लेकिन है बापो और माओ, भाइयों, बेटो, मुआशरे में बसने वालों, क्या तुम्हारी भी गैरत और हया मर गई? तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए कि हमारी कौम की बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है। बस ये कुछ थोड़ा तल्ख जुमला इसलिए हो गया कि इसी हफ्ते में वो कौम के बच्चियों को मैंने नाचते हुए देखा है, उसकी वीडियो देखी इसी हफ्ते, और एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से, इसलिए थोड़ी तल्ख हो गई आज। और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी। मरहूम सदर हाजी मोइनुद्दीन नेताजी थे ना, वो बात तो सुनते भी थे, समझते भी थे, मानते भी थे काफी हद तक। अक्सर मैंने उनको, जब हम रात में लौटते थे 3 बजे 4 बजे कहीं से स्टेशन पे, तो प्लेटफार्म पे वो अपनी दुनिया आबाद किए रहते। 2-4 बार मैंने बहुत सख्त सुस्त कह दिया, शर्म नहीं आती? आप कौम के सदर हैं और मवाली टाइप की जगह बैठते हो आप। अल्लाह के बंदे ने वहां बैठना छोड़ दिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। वहां छोड़ा तो कसाईयों गली में उस कोने बैठने लगे। वहां देखा मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आता आपके, क्या कौम के सदर आप हैं और यहाँ चौपाल पे बैठे हुए हैं जहाँ टपोरी टाइप के लोग बैठते हैं, वहां बैठना छोड़ दिया बंद। मैंने कहा दाढ़ी रख लो, मुस्कुराते रहे। एक दिन ले गए रोयल शरीफ और सरकार के जुब्बा शरीफ के पास ले गए, और जैसे सलाम पढ़ के फारिग हुए ना, मैंने हाथ पकड़ लिया और रखवाया जुब्बे पे। हाथ रख के वादा करो दाढ़ी रखने का, तो वादा किया और अल्लाह ने उन्हें तौफीक बख्शी कि उन्होंने पूरी दाढ़ी रखी। मगर अभी जो साहब हैं ना, सुनते भी हैं कि नहीं सुनते मुझे पता नहीं, और सुनते हैं तो समझते भी हैं कि नहीं समझते मुझे पता नहीं, या क्या सोच रखा है कि शायद मैं हमेशा मकराने का सदर रहूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और कभी ऐसा किसी के साथ नहीं रहा है। इसलिए इस पगलेपन में मुब्तला मत रहियो, दीन के रविश पे चलो जिस पर चलने का अल्लाह रसूल तुमसे मुतालबा करते, उस रविश पे चलो। कौम की बच्चियों को नचवाना बंद कर दो, ये कौम के मुस्तकबिल की रोशन अमानत है, रोशन इज्जत है पूरी कौम की, आबरू है पूरी कौम। सिर्फ सम्मेलन करके छुट्टी मत ले लिया करो, और कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं इसके अलावा भी।